الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں جو بہت ایمان افروز ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو اسلام کی پہلی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ ان کو اس چیز کا بہت صدمہ تھا اور اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تم شریک نہ ہوئے۔ اتفاق سے غزوہ احد پیش آ گیا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بڑے حوصلے کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اس میں شریک ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں ایک جماعت کو خاص جگہ پر منتخب فرمایا کہ تم یہاں پر کھڑے رہنا۔ اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن جب فتح ہوتے ہوئے جماعت نے دیکھا تو اس جگہ سے ہٹ گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ اب جنگ تو ختم ہو گئی ہے، بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے، مال غنیمت حاصل کیا جائے، اس کی کوشش کریں۔ جب وہ یہ کرنے لگے تو کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھا اور اس جگہ سے گھس کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اچانک کافروں کے پیچھے سے حملہ کرنے سے مغلوب ہو گئے اور مسلمان اس کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے۔ اسی وقت حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں تھی، آئے اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سعد، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے، اور کفاروں کے جنگٹے میں گھس گئے اور اس میں لڑائی کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، جب تک واپس نہ ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ تیر اور تلوار کے 80 نشانات ان کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلی کے پہرو سے پہچانا۔ بات یہ ہے کہ آدمی میں اخلاص ہو تو اسے احد کے پہاڑ سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے، جیسے کہ شیخ الحدیث زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کہہ رہے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کے جیسے دلیری عطا فرمائے۔ اس واقعے میں ایک بات عبرت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو منتخب فرمایا، اس جگہ سے نہیں ہٹنا، اور وہ لوگ سمجھے کہ اب جنگ ختم ہو گئی، ہٹ گئے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رہ گئی ہے یا عمل نہ ہو سکی، اور صحابہ کے اندر کوئی بدگمانی نہیں تھی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان مغلوب ہو گئے، جو جنگ فتح ہو چکی تھی اس کو ہار گئے، بڑے نقصانات ہوئے، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کو بھی چوٹ لگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان سامنے آتا ہے۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو چھوڑے ہوئے ہیں، ہم سوچیں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔